آپ جانتے ہیں اسلام میں دولت کمانے کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ دولت مند ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دولت کمانے کی اسلامی فلسفی کیا ہے؟ یہ سوال اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ کامیابی کی بات کے ساتھ میں ہوں جے ایم تیموری۔ السلام علیکم دوستو، کامیابی کا دوسرا نام خوشحالی ہے، اور خوشحالی دولت سے آتی ہے۔ دولت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ ہر معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق بہت واضح ہوتا ہے۔ دولت سے آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، مگر غریب آدمی تو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا۔ غربت ایک بوجھ ہے، تو پھر کیوں نہ دولت کے اصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ دولت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضل کے نام سے یاد کیا ہے، اس لیے اس فضل کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ کوشش صرف اسلام کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی پاس نہ تھا، سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیا۔ انصاری صحابی نے اپنا سب کچھ آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں دعائیں دی اور ان سے بازار کا راستہ پوچھا۔ وہ بازار گئے اور پہلے ہی دن منافع میں ایک سیر کے قریب گھی کما کر لائے۔ اللہ کے کرم اور اپنی محنت سے ان صحابی نے اپنی زندگی میں اتنی دولت کمائی کہ مدینہ منورہ کے امیر ترین صحابی بن گئے۔ اتنی دولت کے باوجود ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہو۔ اس لیے حلال طریقے سے دولت کما کر بھی کروڑ پتی بنا جا سکتا ہے، اور دولت کماتے ہوئے بھی ایک مسلمان پوری طرح سے اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تجارت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کروڑ پتی بننا حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا طریقہ ہے۔ یہ بالکل جائز ہے، اور اس دور میں ہر مسلمان کو اس کے لیے اپنی پوری جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دولت مند بننے کے لیے یہاں کچھ اقدام تجویز کیے جا رہے ہیں، جن پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ جتنی چاہیں دولت کما سکتے ہیں، اور جتنا امیر بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ پہلا قدم، واضح تخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ ایسی دعا نہ مانگو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ بالکل واضح دعا مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ بخاری شریف 6995۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کو جو بھی چاہیے اسے پہلے اپنے ذہن میں اتنا واضح کرے کہ اس کا تصور کر سکے، اس کی تصویر بنا سکے، پھر پورے یقین اور امید کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ باندھے اور دعا مانگے۔ اس طرح اس کی دعا پوری ہوگی اور وہ محنت کرتا کرتا ایک دن جو چاہیے اس کو مل جائے گا۔ اسی بات کو آج کے دور میں لا آف اٹریکشن کے نام سے جانا گیا ہے، لیکن یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا، جس کو ہم مسلمان نہیں کرتے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم کچھ بھی اللہ سے لے سکتے ہیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم مانگے تو۔ دوسرا قدم، عزم مصمم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب کسی کام کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لو تو پھر خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 159۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دولت کے لیے دعا مانگی ہے اور اسے عملی طور پر کمانے کے لیے کوئی کاروبار کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے کاروبار شروع کر ڈالنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ کاروبار ضرور چلے گا، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے اپنے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بات عزم مصمم کی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اللہ کی مدد سے کرنا ہے، اور یہ کام لازمی ہوگا۔ آپ کے ذہن میں وہ
پکا ارادہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کتنی دولت اور کب تک کمانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ تیسرا قدم، مسلسل محنت۔ قرآن شریف میں ایک جگہ درج ہے کہ جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ سورۃ جمعہ آیت 10۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد سے نکلا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں تم سے تمہاری رحمت اور تمہارا فضل چاہتا ہوں۔ اس دعا میں اور قرآن کی صورت میں اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو روزی، کاروبار اور دولت کی شکل میں ہمیں میسر آتی ہے۔ تو سارے دن میں پانچوں وقت عبادت کے بعد ہمیں اللہ سے اس کا فضل بھی مانگنا چاہیے اور اس کے لیے جسمانی اور ذہنی محنت کی شکل میں کوشش اور جدوجہد بھی ضرور کرنی چاہیے۔ صرف کوشش سے اور صرف دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوشش اور دعا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اسے میسر آتا ہے جو اس کے لیے دعا مانگنے کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ کوشش اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہی تو ہے۔ اگر آپ کوشش اور مسلسل محنت نہیں کرتے تو آپ جتنے چاہیں تخیل بیان کریں، جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، وہ عمل نہیں کریں گی۔ آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ چوتھا قدم، امید بہار۔ سورۃ یوسف میں ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ آیت 87۔ یعنی ہمت ہارنا، ناکامی کو قبول کر لینا ہے۔ مایوسی مومن کا کام نہیں ہے بلکہ کافروں کا کام ہے۔ مومن محنت کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، اس کے بعد کامیابی کے لیے خدا سے مسلسل دعا مانگتا ہے، پھر پکا یقین اور پوری امید رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کریں گے۔ وہ ہمیشہ ایک امنگ کے ساتھ پر امید رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت اور کوشش مسلسل کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو مایوسی ہے تو آپ جتنی چاہے محنت کر لیں، اس میں کوئی باغ، کوئی پھل نہیں لگنے والے۔ اس درخت کو پھل نہیں لگتے جس کو ہم مایوسی سے پانی دیں، اس درخت کو ہی پھل لگتے ہیں جس کو ہم امید سے پانی دیتے ہیں کہ یہ ہمیں پھل دے گا۔ تو دوستو، اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور امید بھی رکھنی ہے اور یقین بھی ہونا چاہیے، تو پھر آپ وہ ضرور حاصل کریں گے جو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پانچواں قدم، اطاعت خداوندی۔ قرآن مجید میں ہے جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی فراہم کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کی کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق آیت 23، آیت 2 اور 3۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جائز مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے کرتے کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے باہر نکالنے کی گارنٹی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ پر کبھی فقر فاقہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ کو دو کام کرنے ہیں، پہلا اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت، دوسرا کام اپنی پوری ذہنی اور جسمانی محنت اس کام میں لگا دینی ہے، پھر اس کا نتیجہ بہتر ہی ہوگا۔ دولت حاصل کرنا یا دولت جمع کرنا برائی نہیں ہے۔ دولت آج کے دور کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس کہتا ہے کہ غریب پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن غریب مرنا آپ کا قصور ہے۔ تو یہ بات ہمارے اسلام میں بہت پہلے سے ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے وہی کچھ ہے جو آپ کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا تو کئی دفعہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور دعا بھی مانگیں اور جائز طریقے سے دولت کمانے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ دولت اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ اپنے جائز کام تک نہیں کروا سکتے۔ دولت آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دولت سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا،
مگر دولت آپ کو بہت کچھ فراہم کر سکتی ہے۔ دولت کے اصول کی پوری کوشش کریں، پاگل پن کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت کو خیر اور فضل جیسے لفظوں سے پکار رہا ہے تو ہمیں ضرور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔